السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلافت راشدہ، یہ خلافت راشدہ، کیونکہ پھر مجھے شاید ہو سکتا ہے بعد میں بولنا موقع ملے نہ ملے۔ خلافت کا لفظ سب سے پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو چبھتا ہے کوئی لفظ تو خلافت کا لفظ ہے، خلافت کا لفظ ہے۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے جب خلافت دنیا سے ختم ہو گئی۔ کہیں آج خلافت کے نام پہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ خلافت راشدہ تقریباً 30 سال تک رہی۔ اس کے بعد خلافت جس طرح سے بھی رہی ہو، ملوکیت کہیں لیکن خلافت کے نام پر تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے لے کر کے یہ خلفاء بنو امیہ کے خلافت اموی اس کو کہتے ہیں، یہ تقریباً 90 سال تک چلتی رہی۔ ان کے بعد پھر خلفاء بنو عباسی خلافت چلی، یہ بھی تقریباً 550 سال کے آس پاس۔ اور ان کے بعد جو بڑی خلافتیں تھیں اس میں چھوٹی چھوٹی بھی آئی ہیں، خلافت فاطمیہ نام سے اور بھی دیگر، لیکن میں بڑی جو خلافتیں تھیں اکثر ممالک کو گھیرے ہوئی تھیں۔ خلافت عباسیہ کے بعد خلافت عثمانیہ قائم ہوئی جو ترکی سے چلی، یہ 650 سال تک چلی۔ 1340 ہجری یا 1920 یا 1921 کے آس پاس آ کر خلافت ختم ہو گئی۔ اور میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر 1921، ابھی کیا چل رہا ہے 2021، 1921 تک خلافت چلتی آئی، الگ الگ ملکوں میں رہی، الگ الگ لوگوں میں رہی، الگ الگ خاندانوں میں رہی، لیکن نام خلافت کا تھا۔ اور جو خلیفہ ہوتا تھا اس کی تعظیم و تکریم بھی ہوتی تھی۔ 1920 کے بعد سے لے کر اب ہمارا 2021 آ گیا، 100 سال سے پوری دنیا میں خلافت نام سے کوئی چیز قائم نہیں ہوئی۔ حالانکہ اسلامی ممالک بہت سارے ہیں، تقریباً 57 کنٹریز پوری دنیا میں، ابھی 57 ملک ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان ملک کہتے ہیں، اسلامی ملک کہتے ہیں۔ اسلام ان کے ہاں کتنا نافذ ہے یہ الگ بات ہے، جتنا مرضی اتنا نافذ کر دیا ہے، اور جو نہیں پسند آتا اس کو نکال کر رکھ دیا ہے۔ اس کے ساتھ جمہوریت کو بھی ملا کر کے کچھ لوگوں نے اسلامی ملک بنایا ہے۔ 57 ملک ہیں، لیکن ان 57 ملکوں میں کہیں پر بھی خلافت قائم نہیں ہے، خلافت نہیں ہے۔ خلافت کیوں نہیں ہے اور کیوں آج تک لوگ اس کے بارے میں چرچا بھی نہیں کرنا چاہتے؟ جانتے ہیں آپ 1920 کو جب ورلڈ وار فرسٹ ختم ہوئی تھی اور خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا تھا، تو یہودیوں نے اپنی پسند کا بادشاہ لا کر کے ترکی میں بٹھا دیا، مصطفیٰ کمال بادشاہ، جس نے ترکی میں موجود ساری اسلامی روایات کو ختم کر دیا 11 سال کے اندر۔ حجاب، پردہ ختم کر دیا، اذانوں کو بند کرا دیا تھا، قرآن کے لٹریچر کو عربی سے ہٹا کر ترکی میں لکھوانے کا آرڈر دے دیا تھا، حفظ کرنے پر قرآن کے پابندی لگا دیا تھا، بہت ساری چیزیں، عورتوں کو بے حجاب باہر کر دیا۔ سیکولرزم کے نام پر اس نے اسلام کی ساری روایات کو ختم کر دیا، قتل کر ڈالا تھا۔ تو اس وقت یہودیوں نے ایک اعلان کیا تھا، ایک بڑی گہری بات میں عرض کر رہا ہوں، آپ کو تاریخ میں جانا چاہیے۔ جب وہاں کی خلافت ختم ہو گئی ترکی کی، تو ہندوستان سے کچھ علماء بھی تھے بیچارے، یہاں سے کچھ علماء اٹھے تھے اور خلافت کمیٹی قائم کیا تھا انہوں نے۔ خلافت کمیٹی قائم کر کے یہ روتے ہوئے ہر جگہ گھوم رہے تھے کہ نہیں خلافت قائم کرو، کہیں نہ کہیں قائم کرو۔ ان کی سنی نہیں گئی، ان کی سنی نہیں گئی۔ ہندوستان کے کچھ علماء تھے اور وہ آج بھی ممبئی میں خلافت ہاؤس موجود ہے، جہاں سے آج بھی 12 ربیع الاول شریف کا جلوس نکلتا ہے۔ یہ خلافت کمیٹی قائم کر کے ان کی مانگ یہ تھی کہ دنیا سے خلافت کو ختم نہ کرو، خلافت قائم رکھو، لیکن نہیں سنی گئی۔ جانتے ہیں انہی میں سے ایک مولانا کا بیان ہے، ایک بہت بڑے دانشور اپنے آپ کو جو کہتے ہیں یہودیوں میں سے، انہوں نے کیا کہا تھا مولانا سے؟ کہا کہ ہماری تمہارے سے کوئی دشمنی نہیں رہے گی آج کے بعد سے، ہم دشمنی نہیں کرنا چاہتے، آپ مسجدیں بنانا چاہیں بناؤ، خوب بناؤ، مدرسے بنانا ہے مدرسے بناؤ،
آپ کو ساری چھوٹ رہے گی، مسلمان کی حیثیت سے جیتا رہے، لیکن دو باتیں اس کی زبان پر نہیں آنا چاہیے، ورنہ پھر ہم واپس جنگ کے لیے آئیں گے۔ کہا کیا چیزیں؟ کہا ایک لفظ جہاد نہ آئے، دوسرا لفظ خلافت نہ آئے۔ یہی دو لفظ ہیں جو گڑتے ہیں، چبھتے ہیں۔ کیوں؟ خلافت کا لفظ ایسا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں پر تعظیم آتی ہے، مسلمانوں کے دلوں پر رعب آتا ہے کہ خلیفہ ہے، اور خلیفہ کو امیر المومنین کہا جاتا ہے، اور قرآن میں اس کی اقتداء اور اس کی پیروی کرنے کا حکم آ گیا کہ جو خلیفہ ہوگا مسلمانوں کا، اس کی پیروی کرنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ کوئی خلیفہ بنے گا، پوری دنیا بھر کے مسلمان اپنے دل سے اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ یہ ختم کرو، یہ ختم کرو۔ پرائم منسٹر رکھو، پریسیڈنٹ رکھو، بادشاہ رکھو، سلطان رکھو، ہر ملک کا۔ تو یہ سسٹم لایا گیا، ہر ٹکڑے ٹکڑے میں الگ الگ لوگوں کو بانٹ کر کے تمہارا لیڈر ہے ٹھیک ہے، لیکن خلیفہ نہیں کہنا۔ اچھا مزے کی بات یہ دیکھیں، لیڈر ہیں ہمارے اسلامک کنٹریز میں، لیکن کسی کو خلیفہ نہیں کہتے۔ اس کے علاوہ جنگیں بھی ہو رہی ہیں، جنگیں بھی ہوئی، اسلامی ملکوں کی آپس میں بھی ہوئی، دوسروں کے ساتھ بھی ہوئی، لیکن آج تک آپ نے سنا کہ انہوں نے کسی جنگ کو جہاد کا نام دیا ہو؟ نہیں، یا تو بیٹل کہیں گے یا وار کہیں گے۔ یہ ایک جنگ ہو رہی ہے، یمن کی جنگ ہے، شام کی جنگ ہے، عراق کی جنگ ہے، افغان کی جنگ ہے۔ جنگیں اس کو پوری پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، جنگ کا نام دے گی، کبھی یہ نہیں کہے گی کہ مسلمان فلاں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں۔ کیوں؟ جہاد کا لفظ کہیں گے تو پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں پھر سے وہ جذبہ شہادت بیدار ہوگا۔ ہر جگہ سے لوگ کہیں گے کہ پھر ہاں حضور پاک نے جو شہادت کے مقامات ہمیں بیان کیے، شاید موقع ملنے والا ہے۔ یہاں تو مسلمان اس کو کہا گیا ہے جس کو اقبال نے کیا اچھے انداز میں کہا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یہودیوں نے کہا تھا یہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، موت سے بھی ڈرتا نہیں، فاقہ کش ہے، کفن لے کر کے گھومتا ہے، آخر کون سی چیز ہے جو اس کو خوف سے آزاد رکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں صرف روح محمدی ہے اس کے اندر جو اسے بے خوف کرتی ہے۔ دو چیزیں میں نے عرض کیا، ایک خلافت، دوسری جہاد۔ مجھے آج کوئی روک سکتا نہیں ہے کیونکہ ہمارا ٹاپک خلفائے راشدین چل رہا ہے، اس لیے خلافت کو بیان کر رہے ہیں۔ ہاں کوئی اگر یہ کہے کہ ابھی تازہ پڑوس میں جنگ چل رہی ہے اور یہاں آپ خلافت کی بات کر رہے ہیں، میرے عزیزو یہ تو ٹاپک برابر اسی دن آ گیا ہے، اسی لیے ہم عرض کر رہے ہیں خلفائے راشدین کی بات ہے۔ ہاں لوگوں کو یہی تاثر جائے گا کہ طالبان برسر اقتدار آ گئے، افغان میں حکومت قائم ہو گئی اور ادھر خلافت کا بیان چل رہا ہے۔ یہ تو میچنگ ہو گئی، خلافت راشدہ کا بیان چل رہا ہے۔ اب میں یہ جو بات خلافت پر کہہ رہا ہوں اس کی وجہ بھی میں بتاؤں کہ آج پوری دنیا بھر کی میڈیا دیکھیں، اگر سرخیاں کسی بات کی لگائی گئی ہوں گی تو صرف افغانستان کی ہوں گی۔ تلاش کرو، سرچ کرو، کیوں؟ ارے میاں بہت ساری حکومتیں تختہ پلٹتی ہیں، دوسرا تخت آ جاتا ہے، دوسرا بادشاہ آتا ہے، دوسرا پرائم منسٹر آتا ہے، کبھی فوجی جنرل تختہ پلٹ کر کے حاکم بن جاتا ہے، لیکن اتنا واویلا نہیں ہوتا۔ اتنا واویلا یہاں اس لیے ہو رہا ہے کہ اب جو جماعت آنے والی ہے اس نے اعلان یہ کیا ہے کہ اب ہمارا پرائم منسٹر نہیں ہوگا، ہمارا امیر المومنین ہوگا۔ بس اتنے لفظ، میں نہ حمایت کی بات کر رہا ہوں نہ میں کوئی چیز، میں تو صرف تجزیہ کر رہا ہوں کہ اس لفظ سے بھی تکلیف ہے کہ اگر ایک جماعت نے کہہ دیا کہ ہم امیر المومنین پکاریں گے جو ہمارا لیڈر ہوگا، سب کی نیندیں اڑ گئی ہیں، سب بے چین ہیں۔ اب ادھر ادھر حالات بکھرے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے وہاں پر ویل ٹرینڈ آرمی رکھی ہے، 3 لاکھ کی آرمی ہے، ہم نے ان کو ایسے اسلحے دیے ہیں کہ دنیا میں ویسے اسلحے کسی فوج کے پاس نہیں، اور ہم نے ان کو ایسی تربیت دی ہے کہ پوری دنیا میں ایسی تربیت کسی کو نہیں دی ہے۔ یہ امریکہ کہہ رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ 3 لاکھ کی فوج ہم وہاں چھوڑ آئے ہیں اور کوئی اس کا کچھ نہیں کر سکے گا۔
8 दिन में दुनिया ने फिर देखा मुट्ठी भर जमात में वो 3 लाख भी दाखिल होती चली गई। अजीज़ान गिरामी, कुरान कहता है कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अक्सर ऐसा होता है, छोटी जमात को अल्लाह बड़ी जमात पर भारी कर देता है। ये तो हालात हैं, ये हालात हैं ज़माने के। अजीज़ान गिरामी, मुझे बहुत दूर जाना नहीं है, मुझे मेरे हिंदुस्तान में रहना है और मैं यहाँ पर बात करूँगा हाँ खिलाफत होती क्या है और खिलाफत के लफ्ज़ से दूसरों को तकलीफ़ क्या थी। अजीज़ान गिरामी, जिस तरह पूरी दुनिया में सिस्टम आए, मैं आपको बताऊं, डेमोक्रेसी ये पहले नहीं थी। डेमोक्रेसी एक सिस्टम लाया गया कि जमहूरियत फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, इस तरह से कह करके कि ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों के बीच में होगा, आपके लिए होगा, ये लाया गया, डेमोक्रेसी लाई गई। इससे पहले और भी निज़ाम आए, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिज्म आया, मार्क्सिज्म आया और सोशलिज्म आया, सरमायादाराना निज़ाम आए अलग अलग। रशिया में जो इनकलाब आया था वो अलग, लीनिन का इनकलाब, आप देखें ये अलग अलग सिस्टम लाए गए, कभी डेमोक्रेसी लाई गई, कभी सोशलिज्म लाया गया, कभी कम्युनिज्म लाया गया, ये सब सिस्टम लाए गए। दुनिया ने अपना सिस्टम लोगों पर थोपा या फिर पेश किया, जिसे एक्सेप्ट करना था एक्सेप्ट किया। कुछ जगह अपना सिस्टम थोपने के लिए जंगें हुई। रशिया की बड़ी जंगें किस बात पर हुई थी? लीनिन के ये नजरिए को साबित वहां पर नाफिज करने के लिए। अमेरिका इराक पर इतने बम क्यों बरसाया? इसीलिए कि हम यहाँ जमहूरियत कायम करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी कायम करना चाहते हैं। डेमोक्रेसी या अमेरिका का पूरी दुनिया को बताने वाला एक, उसको अपने आप की तरफ से, अपनी तरफ से तोहफा कहता है, एक जाल है। वो सिस्टम पेश कर सकते हैं पूरी दुनिया में कि ये डेमोक्रेसी है, ये कम्युनिज्म है, ये सोशलिज्म है, ये मार्क्सिज्म है, लेकिन हमको ये इख्तियार नहीं है कि हम खिलाफत का निज़ाम कहीं पेश कर सके। हाँ, ये दुनिया का दुगलापन है, तुम अपने सारे सिस्टम पेश कर सकते हो, लेकिन जब हम कहेंगे कि खिलाफत तो चिढ़ जाएंगे, कहा ये क्या होता है? हम कहते हैं यही निज़ाम मुस्तफ़ा होता है, ये निज़ाम मुस्तफ़ा होता है। खिलाफत के माने बहुत अहम है, बहुत आला हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना।